یہ طریقہ اختیار کرنا کہ عدالت کے اندر سے، کمروں کے اندر سے لوگوں کو عدالتوں سے اٹھا کے گرفتار کرنا شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے اس کو تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اپنا یاسین آزاد صاحب، آج جو ہوا سپریم کورٹ کے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 2012 میں جب میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا تو جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو توہین عدالت میں سزا ہو گئی اور راجہ پرویز اشرف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے اور ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ ہو رہی تھی، تو کبھی بھی آنریبل سپریم کورٹ نے ججز کے گیٹ سے سٹنگ پرائم منسٹر کو کورٹ میں جانے کی اجازت نہیں دی. راجہ پرویز اشرف صاحب جب بھی عدالت میں آئے وہ عام گیٹ سے اندر گئے اور کورٹ جا کے اٹینڈ کیا، حالانکہ ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ میں سٹنگ پرائم منسٹر ہوں، مجھے ججز کے گیٹ سے اندر جانے کی اجازت دے، لیکن نہیں دی گئی. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ججز کے گیٹ سے انٹری دی گئی ہے، اور نہ صرف ججز کے گیٹ سے انٹری دی گئی بلکہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات کہی کہ ہمیں آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. لیکن کیا ہمارے جج صاحبان میں سے کسی نے یہ بات ہم سے پوچھی کہ یہ پورے ملک کے اندر جو تباہی و بربادی ہوئی ہے، جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، کور کمانڈر پہ حملہ ہوا، یہ کہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ ان کی گرفتاری جائز ہے، قانونی ہے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، تو کیا سپریم کورٹ نے دوسروں کو رائٹ آف اپیرنس دی؟ ان سے پوچھا، اٹارنی جنرل کو بلایا، ان سے پوچھا بغیر سنے؟ جس طرح ابھی آپ کہتے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر اندر معاملہ ختم ہو گیا، تو میں خود حیران اور پریشان ہوں کہ کیا اس ٹائپ کا ریلیف ماضی میں کسی سیاستدان کو یا کسی ملزم کو دیا گیا؟ نہیں دیا گیا. مجھے بھی 45 سال پروفیشن میں ہو گئے، اور ہمیں بڑی کھل کے بات کرنی چاہیے. بات اداروں کی ہے، یہ بات درست ہے کہ 2018 میں جو لوگ عمران خان کو پاور میں لے کے آئے وہ تو آپ کے سامنے ہے، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جس طرح کل فوج پاکستان پہ اٹیک ہوا، سارا کچھ ہے، اور کورٹ کے اندر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے گرفتار کریں گے تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. آج اگر انڈیا کا جو الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا آپ دیکھیں، انڈیا میں جشن بنایا جا رہا ہے اس بات کا کہ جو کام اربوں روپیہ خرچ کر کے ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے تھے وہ بغیر کسی خرچے کا ہمارا پاکستان میں ہو رہا ہے. میرے لیے یہ بات بڑی تشویشناک ہے، یا جس انداز سے یہ معاملات ڈیل کیے گئے ہیں وہ میری پروفیشنل لائف میں میرے لیے ایک قسم کے نئے ہیں. یہ بات الگ بات ہے کہ عدالت سے کسی کی گرفتاری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ماضی میں تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے نا جے آئی ٹی کے سامنے جا کے پیش ہوتا رہا، جب پرائم منسٹر بھی جا کے وہ پیش ہوا، وہ آپ کے سامنے کی بات ہے. کیا قانون کا احترام کرنا ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا عمران خان صاحب آئین اور قانون سے کوئی بالاتر ہیں؟ کیا اس سے پہلے ماضی میں جن لوگوں نے 10-10 12-12 سال سزائیں کاٹی، کیا آپ نے ان کو بھی اسی انداز میں ڈیل کیا کورٹوں کے اندر؟ تو جو امپریشن ہمارے اداروں کے متعلق عام پبلک میں ہے، بجائے اس تاثر کو ختم کرنے کے ہم اس تاثر کو مزید تقویت دے رہے ہیں. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں بالکل کھل کے بات کرتا ہوں، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اوپنلی یہ بات کرتا ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے یا جس طرح نقصان پاکستان میں یہ 2 دن کے اندر ہوا، کیا اس پہ کسی نے یہ بات کہی، کسی نے یہ کہا کہ یہ جتنا لوگوں کی جان و مال سے کھیلا جا رہا ہے، پراپرٹیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے؟ میں حیران ہوں کہ کور کمانڈر کے بنگلے کے اندر جا کے آپ نے وہاں حملہ کیا، وہاں مارا پیٹا. تو کیا دنیا کو ہم نے یہ میسج نہیں دیا کہ ہماری فوج اب اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ عام آدمی بھی جا کے ان کے گھروں پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ اور جس طرح تھوڑی دیر پہلے مریم اورنگزیب کی جو پریس کانفرنس تھی، ان کا جو پریس کانفرنس کو میں نہیں کہتا کہ انہوں نے صحیح کہا یا غلط کہا، میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ کیسے امپریشن فوری طور پہ چلا گیا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور 2 منٹ کے اندر فارغ ہو کے ان کو وہیں سے ریلیز آرڈر کر دے کے گھر میں بھیج دیا جائے گا، اور جو 2-3 دن کے اندر تباہی و بربادی ہو گئی اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی. تو میں ایک پروفیشنل وکیل ہونے کے ناطے
یہ بات کہتا ہوں کہ کیا ماضی میں اس انداز سے ہمارے آنریبل سپریم کورٹ نے کسی آدمی کو انصاف دیا؟ کیا ہمارے آنریبل سپریم کورٹ نے، میں بالکل اوپنلی بات کہتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً جب بھی طاقت کے بلبوتے پہ اس ملک میں ڈکٹیٹر آیا، کیا ہمارے سپریم کورٹ نے کسی مارشل لا کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا؟ ہمیں بڑی باہمت ہو کے بات کرنی پڑے گی. ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اداروں کے احترام کا مطلب انڈیویجل آدمی کا بھی احترام کریں جو اداروں کو نقصان پہنچائیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ 2018 میں اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف اگر عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا، فورس سپورٹ نہیں کرتی، تو عمران خان کبھی بھی اقتدار میں نہیں آتا. وہ لے کے آئے، آج وہ بھوگت رہے ہیں. اور آج جس طرح ہماری عدالتوں میں جو ایک آدمی کو آپ ریلیف جس انداز میں دے رہے ہیں، اگر اسی انداز میں ریلیف کیا تو میں ابھی ایک معاملے سے کیس میں کورٹ میں گیا، 42 مہینے سے میرا آدمی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے. میں نے آنریبل ہائی کورٹ کے جیسا ایوان سے کہا کہ 42 مہینے ہو گئے، اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کوئی 42 سال تو نہیں ہو گئے، 42 مہینے ہی ہوئے. تو عام آدمی کے ساتھ آپ کا ٹریٹمنٹ یہ ہے، تو پھر آپ یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ ہم آئین میں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں، کیوں نہیں مان لیتے کہ نہیں، بڑوں کے لیے قانون الگ ہے، بڑوں کے لیے آئین الگ ہے، اور چھوٹوں کے لیے آئین الگ ہے، ان کے لیے قانون الگ ہے. آخر کوئی نہ کوئی آدمی تو بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے سر. یاسین صاحب کیسی بات کر رہی ہیں؟ بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں. میں بالکل کیوں تشویشناک ہے؟ سارے خوش ہیں اس بات پہ